سوال یہ بہت کثرت سے کیا جاتا ہے کہ کیا ہم قربانی کے گوشت کو ذخیرہ کر سکتے ہیں؟ حیات طیبہ میں ایک واقعے پر ایک سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے گوشت کو ذخیرہ کرنے سے منع فرمایا، اور یہ جو واقعات اور احادیث اس سال کی ہیں اس کو بسا اوقات کچھ لوگ جواز بنا کر اس قربانی کے گوشت کو ذخیرہ کرنے سے منع کرتے ہیں، حالانکہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس سال کے بعد اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھاؤ بھی اور چاہے تو ذخیرہ بھی کر لو، کیونکہ پچھلے سال یہ تھا کہ چونکہ مالی تنگی تھی، فقر و فاقہ تھا، تو اس سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذخیرے سے منع کیا۔ اگلے سال میں جب آپ نے اس کو اجازت دے دی تو گویا یہ پچھلے سال کی حدیث اب منسوخ ہے اور اس سے ذخیرہ نہ کرنے کا جواز نہیں نکالا جا سکتا۔ چونکہ اس کی اجازت موجود ہے تو یہ عمل اپنایا جا سکتا ہے۔ اس دور میں تو یہ کہ گوشت تو خشک کر لیا جاتا تھا، اس کو نمک وغیرہ لگا لیا جاتا تھا، لیکن آج ذخیرہ کرنے کا طریقہ کار فریزرز وغیرہ میں اختیار کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، ایک کھاتا پیتا شخص اپنے لیے اس کو ذخیرہ نہ کرے اور سارا ہی اللہ کی راہ میں دے دے اور تقسیم کر دے، جتنا اس نے خود کھانا ہے وہ استعمال کر لیا جائے اور باقی راہ للہ دے دیا جائے، تو بہرحال یہ بہت بہتر اور بہت افضل اور زیادہ اجر و ثواب کا ذریعہ ہوگا، کیونکہ جتنا اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا جاتا ہے وہی ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور اجر و ثواب کا ذریعہ بنتا ہے۔ آپ کو پتہ نا کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ ابن آدم کہتا ہے ہائے میرا مال، ہائے میرا مال۔ آپ نے فرمایا کہ ابن آدم تیرے مال میں سے تو تیرا مال وہ ہے جو تو نے کھا کے اڑا دیا، جو تو نے پہن کے پرانا کر دیا، یا جو تو نے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا دیا۔ اور حیات طیبہ میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جب وہ بکری کا صدقہ ہوا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کا خیال رکھ کے وہ بکری کا شانہ رکھ لیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گھر میں گوشت کے بارے میں سوال کیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بکری وہ جو اللہ کی راہ میں تقسیم ہو گئی تھی، بکری خرچ ہو گئی، شانہ بچ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ یوں نہ کہو، بلکہ یوں کہو کہ بکری بچ گئی اور شانہ خرچ ہو گیا۔ تو جو اللہ کی راہ میں خرچ ہو جاتا ہے اور غریبوں مسکینوں محتاجوں میں تقسیم ہو جاتا ہے وہ تو بچ جاتا ہے، وہ تو صدقہ جاریہ اور اجر و ثواب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ جو ہم کھا لیتے ہیں یا جو اگر قربانی میں ذخیرہ کر کے اپنے کھانے کے لیے بچا لیں گے وہ تو خرچ ہو جائے گا، وہ تو نہیں بچے گا آخرت کے دن کے لیے۔ تو لہٰذا کھاتے پیتے لوگوں کو اپنی قربانیوں میں سے ذخیرہ کرنا پسندیدہ نہیں ہوگا، لیکن بہرحال اس کو حرام نہیں کہا جا سکتا، اس کو منع نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ حدیث میں ایسے الفاظ موجود نہیں ہیں۔ لیکن یہ ذخیرہ کرنے کی اجازت میں تو بنیادی طور پر اس حوالے سے اس کا ذکر کیا کرتی ہوں کہ ہمارے گھروں میں کام کرنے والے اگر کچھ ملازمین اور کچھ کمزور طبقے کے لوگ ہمیں یہ کہیں کہ ہم مختلف حصوں سے جو گوشت اکٹھا کرتے ہیں اس کو اپنے فریزر میں رکھ کے ذخیرہ کر لیجئے، تو اس وقت ان کو اس کام سے مت روکیے۔ دیکھیں، وہ غریب جو آج کے دور میں تو ہمارے معاشرے کا جو کھاتا پیتا طبقہ ہے اس کے لیے بھی گوشت کھانا مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جا رہا ہے، تو اگر وہ غریب کچھ جگہوں سے اپنا قربانی کا گوشت جمع کر کے اس کی چھوٹی سی پوٹلیاں بنا کے آپ کے فریزر میں رکھ دیتا ہے، جس سے اگلے کچھ دنوں سے اس کے بچے جو ہیں وہ گوشت کی ہانڈی کھا لیں گے، تو ہمیں اس حدیث کو جو پہلے کی حدیث ہے اور اب منسوخ ہے اس کو جواب بنا کے اس خاتون کو یا اس گھرانے کو اس جو فائدہ وہ اٹھا سکتا ہے اسے محروم نہیں کرنا چاہیے۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ دل کی تنگی کہ میرے فریزر میں جگہ نہیں ہے اور ہمارے گھر میں جگہ نہیں ہے اس کے گوشت کے لیے، اس سے بھی اللہ ہم سب کو بچائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو دل کی تنگی سے بچ جاتا ہے وہی فلاح پاتا ہے۔